حدیث و تفسیر سارے اہل سنت دا ناز، اہل سنت دا فخر، سارا مان، میری مراد سرمایہ اہل سنت، مفکر اسلام، مفکر اہل سنت، خطیب پاکستان، شیخ الحدیث والتفسیر، عزت مآب عظیم المرتبت محترم جناب شوکت علی سیالوی صاحب بھرپور نعرہ دی سٹیج آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ آپ کے خطاب کو انشاءاللہ دل و دماغ میں بہت سارے بھید انشاءاللہ خصوصاً آپ نعرہ کی استقبال کرے سو میرے مسلک دا مان، میرے مسلک دا فخر حضرت علامہ شوکت علی سیالوی بھرپور نعرہ تکبیر، ہاتھ جاگے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، مشائخ اعظام، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات عرس مقدس دی اس بابرکت سالانہ نورانی علمی روحانی محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور حضرت مبلغ اسلام، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ مولانا علامہ محمد اللہ بخش نیر صاحب چشتی باروی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دے اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس وی درجات عالیہ مزید بلند و بلند تر فرماوے۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے تمام محبوبین و مقربین دے بالعموم اور انہاں صحابہ عرس ہستیاں دے فیوز و برکات بالخصوص اساں سب دے شامل حال فرماوے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 26ویں پارے سورہ مبارکہ الفتح دی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا سبحان لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان آیت نمبر 8 دے وچ اللہ پاک نے یعنی سورہ الفتح دی آیت نمبر 8 دے وچ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری ذات بابرکات نو اللہ پاک نے خطاب فرمایا، سبحان اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سبحان اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، بے شک اساں تانوں شاہد بنا کے، مبشر بنا کے اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی تشریف آوری پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام دی طرح کوئی ایک خاص زمانے تک یا خاص قوم اور علاقے تک نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری اللہ پاک دی طرف تمام دے تمام عالمین واسطے ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دا واضح ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 199 کتاب المساجد وچ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہو کے موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سانو بڑی عظیم خصوصیات دے نال نوازا ہے،
جنہاں وچوں ایک عظیم خصوصیت اور خصوصی شان و عظمت اللہ پاک نے یہ بھی عطا فرمائی ہے، ارسلت الی الخلق کافتن، کہ جتنی اللہ پاک دی مخلوق ہے تمام دی تمام مخلوقات دی طرف اللہ پاک نے مینوں اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارسلت الی الخلق، خلق دی تعریف کیا ہے؟ خلق ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم دی ذات، اللہ کریم دی مبارک صفات تو علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ سارے دا سارا مخلوق ہے۔ اور اگر آپ اس نحوی اعتبار نال دیکھ سو تو ارسلت الی الخلق کافتن، الخلق خالق یخلق خلقن مصدر ہے، مصدر دتے جنن بھی الف لام آیا کرتا ہے، ادوی دو ہی احتمال ہویا کرتے ہیں، یا وہ جنس دا ہویا کرتا ہے یا استغراق دا ہویا کرتا ہے، دونوں دا معال اور نتیجہ ہک ہی ہویا کرتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی خلق الہی ہے، خلق دا کوئی ہک فرد بھی ایسا نہیں جو تے میری رسالت موجود اور جاری و ساری نہ ہو۔ اللہ سبحان اگر یہ حدیث پاک اتنی ہی ہویا کہ ارسلت الی الخلق، تو معنی وقت بھی یہ ہے کہ اللہ پاک دی ذات و صفات تو علاوہ باقی سب کوئی مخلوق ہے، اور تمام دی تمام مخلوقات کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ لیکن اگے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید وارد فرمائی، فرمایا ارسلت الی الخلق کافتن، کفا یا کفو کفن دا معنی عربی انٹو عربی ہویا کرتا ہے اے منع یمنع منعن، الکافت مضاف ثلاثی دیچو اس میں فائل مؤنث، الکافت دا معنی عربی دیچے المانعاتو، لہذا حدیث پاک دا مطلب ساڑھے تمام دے تمام آئمہ دین اور شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا ہے کہ الکافت ارسلت الی الخلق کافتن، اے رسالتی مانعۃ لجمیع الخلق فیہا، فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، فرمایا سارے کل پہلے جتنے بھی رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام گزرن انہاں سب دے مقابلے دے اللہ پاک نے مینوں اور رسالت عطا فرمائی ہے جس رسالت نے تمام دی تمام کائنات اور تمام دی تمام مخلوقات نو اپنے دائرے دے وچ بند کیتا ہوا ہے۔ سبحان سبحان محبوب کریم علیہ السلام دی نبوت مقدسہ نے، نبی پاک علیہ السلام دی رسالت مبارکہ نے تمام دی تمام مخلوقات اور خلق نو اپنے دائرے وچ بند کیتا ہے۔ فرمایا جتنے تک ساڑی رسالت ہے مخلوق اتنے تک ہے، جتنے ساڑی رسالت نہ ہوئے مخلوق کا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اور رسالت دی اسلامی تعلیمات دی نبوت اور رسالت دی حقیقت کیا ہے، تعریف کیا ہے، ساڑی علم کلام علم عقائد دی جس کتاب دی بھی آپ نبوت اور رسالت دی تعریف ریک سو یہ نظر آسی کہ الرسالت والنبوت ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم، المرسل بھیجن والا وہ اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے، المرسل الیہم وہ تمام دی تمام مخلوقات اور عالمین ان پہ، نبوت اور رسالت کیا ہے؟ الرسالت ہی الرابطۃ، النبوت ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم، خالق کریم اور مخلوقات کے درمیان باطنی رابطہ فیض کا نام رسالت ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی رسالت نے تمام دی تمام مخلوقات نو اپنے دائرے وچ بند کیتا ہوئے، اور رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام مطلب ہے کہ سارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے تک ساڑا فیض ہے اتنے تک مخلوق موجود ہے، جتنے ساڑا فیض نہ ہوئے مخلوق اللہ موجود ہی سبحان نہیں۔ اللہ سبحان اللہ اگر آسمان اپنی جگہ دوتے قائم ہے، یہ زمین اپنی جگہ دوتے قائم ہے، اسا انسان چرند پرند انسان ملائکہ جنات ما سوی اللہ خلقوں نے جتنی مخلوقات اگر موجود ہیں تو یہ فیض ہے اللہ کی طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ہے۔ سبحان یہ مضمون اتنا واضح ہے کتابوں میں کہ آپ صرف جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت نہیں، آپ وہابی علماء بھی دیکھ سو، اشرف علی تھانوی جو کہ 1942 میں مر رہا ہے، اُدھی کتاب حفظ الایمان اس دے آغاز دے وچ یہ چیز لکھتا ہے کہ کتاب و سنت دے دلائل واضح دی روشنی وچ اور اہل حقائق دی تحقیقات دے نتیجے دے وچ یہ چیز بالکل اہل ایمان دے نزدیک واضح ہے کہ باعث ایجاد عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور باعث بقائے عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات نو پیدا کرنا مقصود نہ ہویا تو اللہ پاک عالمین نو پیدا نہ فرمایا، اور اگے وہ لکھتے ہیں کہ باعث بقائے عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام،
خالق کریم اور مخلوقات دے درمیان واسطہ فیض نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. اگر یہ عالم اپنی جگہ تے باقی ہے موجود ہے تو اس دا ذریعہ بھی فیض مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام دی رسالت چونکہ تمام دے تمام عالمین دوتے ساری دی ساری کائنات دوتے. اللہ پاک نے پہلے محبوب دی رسالت دا ذکر فرمایا 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 8 وچ انا ارسلناک بے شک اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اساں تو بھیجے. اللہ دی طرفوں بھیجا بننا ہی نبوت اور رسالت ہے. سارے محبوب علیہ السلام دی رسالت چونکہ تمام دے تمام عالمین دوتے ہے تو جس طریقے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تمام عالمین تے اسی طریقے کے فرمایا انا ارسلناک شاہدن. شاہدن دوتے دو زبراں کیوں پڑھیاں جا رہی ہیں؟ ارسل یرسل ارسال یہ ایسا فعل ہے جڑا کہ متعدی یک مفعول بھی ہوتا ہے دو مفعول بھی سے مفعول بھی. انا ارسلناک شاہدن نون الف نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہی اول شاہدن مفعول بہی ثانی. اور دوسرا احتمال ہے کہ اتنے شاہدن حال ہے ارسلنا کا کاف ضمیر ذوالحال حال مال کے ارسلنا دا مفعول بہی. معنی ہے کہ اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اساں تانوں تمام دے تمام عالمین دی طرف بھیجا ہے اس حال دے وچ کہ محبوب سارے دے سارے عالمین تے تسا ساری طرفوں شاہد ہو گئے. سبحان اللہ سبحان شاہد دا معنی کیا ہے؟ آپ جڑی بھی لغت عربی دی دیکھ سو تواڈے تے شاہد دا معنی یہی ہر کتاب وچ واضح ہو سی کہ الشاہد والشہید مشتق من الشہادت او الشہود وهو الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت. عربی زبان دے وچ شاہد اس ہستی نو آکھا ویندا ہے کہ جڑی ہستی اپنے جسم حقیقی بشری مبارک دے نال اپنی ذات بابرکات دے نال ایک وقت دے وچ ایک مقام تے جلوہ گر اور موجود ہوئے لیکن ایک مقام تے جلوہ گر موجود ہومن دے نال جس وقت چاہے اپنے دل مبارک دی اکھاں دے نال جس وقت چاہے اپنے سر انور دی اکھاں دے نال جتنا اس دا دائرہ کار ہے اس دائرہ کار دوتے نگاہ اور توجہ پا سکے. الحضور مع المشاہدت حاضر ہونا باقاعدہ مشاہدے دے نال مشاہدے تو بغیر نہیں اما بالبصر او بالبصیرت عام ازی کہ مشاہدہ بالبصر سر دی اکھاں نال ہوے او بالبصیرت یا دل دی اکھاں دے نال ہوے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدن اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اساں تانوں تمام دے تمام عالمین تے شاہد بنا کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ محبوب آپ اپنی ذات حقیقی مقدس دے نال تا عالمین جس مقام تے جلوہ گر ہو سو ایک مقام تے جلوہ گر ہو سو لیکن ایک مقام تے جلوہ گر ہو کے تمام دے تمام عالمین اور کائنات تحت الصراط لے کے عرش اولا سمیت تمام دے تمام عالمین اور کائنات تے جس سے چاہ سو اپنے سر انور دی اکھاں نال بھی نگاہ پا سکسو جس سے چاہ سو اپنے دل مبارک دی اکھاں دے نال بھی مشاہدہ فرما سکسو. سبحان اللہ سبحان سر پیارے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ چکے اللہ پاک دے نائب اعظم خلیفہ اکبر خالق کریم اور مخلوقات دے درمیان واسطہ فیض اس واسطے تمام دے تمام عالمین نبی پاک علیہ السلام دے زیر نگاہ پہ محبوب علیہ السلام ذاتی طور تے جتھے بھی جلوہ گر ہوئے لیکن نبی پاک علیہ السلام دی ظاہری اور باطنی سر انور دی نگاہ اقدس اور دل مبارک دی نگاہ اقدس تمام دے تمام عالمین دوتے جاری و ساری رہی ہے. محبوب اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے مبشر بنا کے بھیجے نذیر بنا کے بھیجے. محبوب کریم علیہ السلام دی انہا مقدس شانہ دا ذکر کرنے پاک اللہ پاک نے بد اہل ایمان دی طرف توجہ فرمائی. روح سخن اہل ایمان دی طرف پھر چھوڑا فرمایا اے اہل ایمان اساں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات شاہد بنا کے عالمین دوتے مبشر بنا کے نذیر بنا کے کیوں جلوہ گر فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تسا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان شاہدیت شان مبشریت شان نذیریت نو دیکھ کے لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تسا ایمان لے آؤ اللہ پاک دوتے اس دے پیارے رسول علیہ السلام دوتے. سبحان اللہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تسا ایمان لے آؤ اللہ دوتے اس دے پیارے رسول علیہ السلام دوتے. یا اللہ پاک اسا تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی شان شاہدیت تو فیض یاب ہوئے شان مبشریت تو فیض یاب ہوئے شان نذیریت تو فیض یاب ہوئے
ساڈا تیری ذات بابرکات کے اتنے بھی کامل ایمان، تیری تمام صفات کے اتنے بھی کامل ایمان، تیرے پیارے رسول علیہ السلام کے اتنے بھی کامل ایمان۔ ایمان لے آمن تو بعد ہن سب تو پہلا کم اساں اہل ایمان نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لے آمن تو بعد سورہ الفتح دی آیت نمبر 9 دے وچ سانو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے کہ جس وقت بھی کوئی بھی انسان چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، جس وقت اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام تے ایمان گن کے آندا ہے، مومن ہو ویندا ہے، ایمان لے آمن تو بعد ہر مومن مرد اور عورت کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ سب تو پہلی ذمہ داری قرآن اس آیت بینہ وچ بیان کر رہے ہیں۔ کئی سارے احباب دے ذہناں وچ یہ چیز ویندی ہے کہ کلمہ اسلام پڑھن تو بعد سب تو پہلے نماز اہل ایمان دے فرض ہو ویندی ہے۔ اس وچ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حقوق دے وچوں ایمان لے آمن تو بعد نماز فرض ہو ویندی ہے۔ نماز دے فرضیت دے دو سبب شریعت مبارکہ نے بیان فرمائے، ایک سبب حقیقی فرضیت نماز دا اور دوسرا سبب ظاہری فرضیت نماز دا۔ نماز دا سبب حقیقی جڑا فرضیت ہے وہ ہے امر الہی کہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، پنجگانہ نماز 24 گھنٹے دن اور رات سارے تے اللہ نے فرض قرار دیتی ہے، اللہ دا حکم ہے۔ یہ ہے سبب حقیقی۔ اور سبب ظاہری کیا ہے؟ وہ ہے دخول وقت۔ قرآن پاک چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان دے فرض کیتی گئی ہے اپنے وقت مقرر دے اندر۔ قرآن پاک چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے۔ اس واسطے جڑے حضرات ظہرین اکٹھیاں پڑھ رہے ہیں، جڑے حضرات مغربین اکٹھیاں پڑھ رہے ہیں کہ پیشی دے نال ہی دیگر دی نماز بھی پڑھ چھوڑی، تو کیا پیشی دے ٹائم دے وچ دیگر دا ٹائم داخل ہویا کرتا ہے؟ جب تک پیشی دا ٹائم چل رہا ہے دیگر دا ٹائم تو نہیں داخل ہویا۔ مغرب دا ٹائم جب تک چل رہا ہے عشاء دا ٹائم تو نہیں داخل ہویا۔ اور نمازاں وہ بھی تسلیم کر دیں کہ 5 دن پئیاں۔ ہر نماز دا قرآن ارشاد فرما رہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا دے مبارک لفظ کتابن جڑے کہ لکھ دیتے گئے ہیں۔ قرآن پاک چ انہاں 5 وقتاں دا بیان ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن پاک دے وچ اور پورے تواتر دے نال ملت اسلامی دی کہ نمازاں 5 دن، فجر دی نماز ہے، ظہر دی نماز ہے، عصر دی نماز ہے، مغرب دی نماز ہے اور عشاء دی نماز ہے، اور ہر ایک واسطے قرآن فرما رہے وقت الگ الگ مقرر کر دیتا گیا ہے۔ اگر دخول وقت تو پہلے ایسا نماز پرسوں تو نماز ادا نہ ہو سی۔ استثناء کیتا ہے صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات نے تو صرف اور صرف حرم مکہ دے وچ ہے حج دے موقع دیتے ہیں کہ 2 نمازاں اکٹھیاں ہوئیاں۔ اس تو علاوہ جڑا ہے سارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم دی ذات بابرکات، چونکہ آپ نو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے۔ میں عرض کیتا ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام اللہ پاک دے نائب اکبر ہے، آپ خلیفہ اعظم ہیں، تو چاہے ہند تکوینی امور و معاملات کائنات کا جڑا نظام چل رہے ہیں، سارے پیارے محبوب علیہ السلام جو فیض بھی ظاہر و باطن دا آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے وقالا اور فرمایا خذھا اکاشا میرے ہاتھ وچوں لو وقاتل بہا الکفارا، اور اس کے ذریعے کافروں کے خلاف جہاد جاری رکھو۔ حضرت سیدنا اکاشا محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابین پہ یہ عرض نہیں کی تھی کہ حضور میں نو تیغ بران دی ضرورت ہے، میں نو تلوار دی ضرورت ہے، اور آپ کھجور دی شاخ عطا فرمائے، نہیں فوری طور تے آخذا محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی جو لے لئی، بس جویں ہی وہ لکڑی دی شاخ حضرت اکاشا دے حد وچ پہنچی، فوری طور تے لوہے دی چمک دی دمک دی تلوار پہنچی۔ اور میں دساؤ بھی تلوار دا تعلق ہے لوہے دے نال، لوہے دا تعلق عالم جمادات دے نال ہے، جامد چیزاں دے نال ہے۔ یہ لکڑی جڑی ہے کھجور دی خشک سکی شاخ اور ٹینی، اس دا تعلق عالم نباتات دے نال ہے۔ عالم نباتات دی حقیقت الگ ہے، عالم جمادات دی سرے تو حقیقت ہی الگ ہے۔ تو تسا مشہور اہل علم دی زبان چ سندے رہندے ہو
کہ نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت، طبعیت، نیچر تبدیل نہیں ہویا کرتی. عالم جمادات دی نیچر اور طبعیت اور فطرت الگ ہے، حقیقت الگ ہے. لوہے اور جمادات دی الگ ہے، لیکن چونکہ ارادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہو گئے کہ حقیقت بالکل جدا ہے، لیکن دی حقیقت تک بدل ونیے. نباتات چوہے جمادات اور لکڑی تو لوہے دے وچ کنورٹ ہو ونیے. تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں پیر سید رفاقت علی گیلانی شاہ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا. پیر سید رفاقت علی گیلانی شاہ صاحب. تمام احباب تشریف رکھیں، مصافحہ بعد میں ہوگا. تمام احباب تشریف رکھیں. ماشاءاللہ الحمدللہ تعالی. میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی آل طیب، یہ ظاہر باطن دا جتنا بھی فیض، برکت اور ظاہر و باطن دی تمام نعمتاں ہیں، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے آل طیب دے مبارک قدمہ دے تلویاں دی برکات ہیں. ساری نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی کہ الحمدللہ تعالی حضور قبلہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب گیلانی غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک حسنی حسینی سادات کرام دے فیوز و برکات ہمیشہ اسا غلامان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. آپ نے قدم رنجا فرمایا. خوش آمدید مرحبا بکا. محبوب کریم علیہ السلام دا ارادہ ہو گیا اس لکڑی دے متعلق کہ اے آلہ جہاد بڑھ بنیے، ہتھیار جہاد بڑھ بنیے. محبوب کریم علیہ السلام عالم خلق چونکہ اللہ پاک دے نائب اکبر ہیں، اللہ پاک دے خلیفہ اعظم ہیں. آپ جیڑی چیز دے متعلق جو ارادہ فرماویں اس طریقے نال ہی ہو جاتا ہے. ہن چونکہ وقت تھوڑا اور موضوع بھی یہ نہیں ہے گفتگو دا، تو سارے ائمہ دین اور خصائص دی کتاباں وچ اس دے کثیر احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جس چیز دے متعلق جو ارادہ فرمایا محبوب نے اختیار حاصل ہے اسی طریقے ہی کائنات وچ ہو گیا. سبحان سبحان. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان. جو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے اپنی نیابت اور اپنی خلافت دی، چونکہ محبوب کا مقام نیابت کبریٰ ہے، مقام خلافت عظمیٰ ہے. کہ کائنات خلق دے وچ جو اللہ پاک دے نائب اعظم اور اللہ پاک دے خلیفہ اکبر نو اختیارات ہونے چاہیے وہ تمام دے تمام تکوینی امور دے وچ بھی تشریعی امور دے وچ بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام نو سارے اختیارات عطا فرمائے. سارے محبوب کریم علیہ السلام نو چونکہ شرعی امور دے وچ بھی اختیارات ہیں، لہذا آیات طیبہ صرف ایک دفعہ جامع ترمذی دے وچ چیز موجود ہے اور امام ترمذی اس نو تخریج کر کے بتاؤ علل الترمذی دے وچ جڑی آپ دی کتاب بڑی ضخیم کتاب ہے اصولاں تے باقاعدہ طور تے جامع ترمذی دے نال اج کل چھپی ہوئی موجود ہویا کرتی ہے، دینی مدارس وچ موجود ہے. علل الترمذی العلل الکبیر. خود امام ترمذی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی دی پہلی حدیث پاک اور پہلے باب تو لے کے آخری حدیث پاک تک میں جتنی احادیث جامع ترمذی روایت کی تھی سب معمول بہائن مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک نبی پاک علیہ السلام دی امت وچ کوئی نہ کوئی ایسا مکتبہ فکر، کوئی نہ کوئی ایسا گروہ موجود ہے جڑا انہاں احادیث پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی بھی غیر معمول حدیث نہیں ہے، معمول بہا حدیث نہیں. الا اسنان، مگر دو حدیثاں ایسی ہیں کہ وہ صحت نال موجود ہیں لیکن امت دے وچوں حضرات اہل بیت اطہار دی کسے بھی صاحب علم ہستی نے، حضرات صحابہ کرام دی کسے بھی صاحب علم ہستی نے انہاں دو احادیث تے کدے فتویٰ جاری نہیں فرمایا. وہ خصوصیات ہیں سارے نبی پاک علیہ السلام دیا. فرمایا ایک یہ حدیث ہے جڑی میں جامع ترمذی تخریج کی تھی وہ غیر معمول بیاہ تے امت دے کسے عالم دا بھی عمل نہیں ہے. وہ ہے کہ بارش بھی نہ آئی، آندھی طوفان بھی نہ آئی، اندھیری بھی نہ آئی، سفر بھی نہ آئی، اور اس کے باوجود محبوب کریم علیہ السلام نے ظاہراً دو نمازاں نو جمع فرما کے پڑھا. اور سارے ائمہ نے اس دی تحقیق بھی فرما چھوڑی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت نو رہنمائی وقت خصوصیت نہ راسی وقت باقاعدہ محمل بیان کیتا ہے سارے ائمہ فقہاء حنفیہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، چونکہ تمام فقہاء دے مقابلے اللہ پاک نے جو درک فقہائے حنفیہ نو عطا فرمایا ہے وہ اللہ اور دے محبوب دی خصوصی عنایت ہے. تو
تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ وچ رہندے ہوئے بغیر کسی ظاہری مجبوری دے دو نمازاں نو بظاہر ہی نہیں لگا کہ نبی علیہ السلام نے جمع بین الصلاتین دو نمازاں نو ایک موقع تے جمع کر چھوڑے، لیکن فرمایا جمع دیا دو قسم ہوندیاں، ایک ہوندے جمع سوری ظاہری جمع صورتن جمع، اور ایک ہوندے جمع حقیقی۔ جمع حقیقی تے ہے کہ پیشی دے ٹائم وچ دیگر بھی نال ہوئے یا دیگر دے ٹائم وچ پیشی بھی پچھو نال پڑھو، یہ جمع حقیقی ہے۔ اور جمع سوری یہ کہ محبوب نے مسافرین دوتے، معذوراں دوتے، بیماراں دوتے مصروف کرم فرمائندے ہوئے ایک دفعہ انکار چھوڑا کہ پیشی نو محبوب علیہ السلام گھن گئے بالکل پیشی دے آخری ٹائم وچ آپ نے پیشی دی نماز بالکل آخری وقت جدا فرمائی، آپ نے سلام پھیرا، دعا منگی، پیشی دا ٹائم ختم ہو گیا، دیگر دا شروع ہو گیا، دیگر دے آغاز ہی نبی علیہ السلام نے دیگر دی نماز سے پڑھی۔ ہاں جی، دیکھن والے انو لگا کہ دو نمازاں جمع ہو گئی ہیں، لیکن پیشی آخری وقت جو یا دیگر اول وقت جو۔ سبحان سبحان۔ اور یہ بھی پوری حیات طیبہ صرف ایک دفعہ ہے گیا۔ امام ترمذی پوری ذمہ داری نال ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی اہل بیت اطہار دی صاحب فتویٰ و ترجیح ہستیاں حضور امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا انہا ہستیاں دی آل طیب دی چو جتنی بھی اصحاب علم و دانش ہستیاں، امام ترمذی فرماتے ہیں وفات تو پہلے ہاں جی میں 258 ہجری دے وچ مکمل کر لیے جامع ترمذی، محبوب دے وصال ایک دستور ہے کہ آج 258 ہجری تک، کیونکہ 279 ہجری امام ترمذی دا وصال ہے، فرمایا میں 279 ہجری آخری حدیث لکھ کے جامع ترمذی مکمل کیتی ہے۔ محبوب دے وصال تو ہن 247 سال بعد 258 ہجری تک فرمایا بنی ہاشم دی اصحاب علم و دانش ہستیاں چوں کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں جڑا آدھا ہوئے کہ دو نمازاں نو ایک وقت وچ پڑھا۔ اور جتنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ان پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ سب تو بڑے مجتہد اعظم، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 538 کتاب المناقب دیچے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرمادن فعالمنا ہوا ابو بکر کہ اساں جتنے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے غلام صحابہ کرام ہیں ساڑھے وچوں سب تو بڑی علمی ہستیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذات حضور حضرت ابو بکر صدیق نے درجات اور مراتب اتنے بلند ان پہ کہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 538 کتاب المناقب دیچی حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے 18 پیارے فرزندان چوں آپ دے چوتھے پیارے فرزند حضور سیدنا و سید و سادتنا سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی جنہوں سیدنا محمد بن حنفیہ آکھا ویندے آپ فرماندن کہ میں کچھ لوگوں دی زبان دے جو کچھ کلمات سنے میں برداشت نہیں کر پایا کہ اساں جو محبوب کریم علیہ السلام دا خانوادہ مقدس ہے بنی ہاشم ہے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اطہار ہیں سارے گھراں دے وچ تے اے عقیدہ کدے بیان نہیں ہویا جڑا عقیدہ ہے کچھ مصر اور فلاں فلاں علاقے دے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اتنی حساسیت کا مظاہرہ کیتا کہ انہاں لوگوں نال لے کے حضور امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے خیمہ مقدسہ وچ آ گئے اور عرض کی تھی حضور آپ میرے پیارے ابا جان ہو، آپ امیر المومنین ہو، حضور میں بھی آپ دی بیعت دا شرف حاصل کی تو ہے، آپ حضرات حسنین کریمین دی نورانی ہستیاں نو اپنی اکھاں قرار دے دیو، انہاں نو اپنے سجے کھبے، اور میں محمد اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھ قرار دے دیو اور ہر جنگ دے وچ مینوں قلب لشکر دے وچ لڑائیں دیو اور فرما دیو کہ میں اپنی شجاعت اپنے پیارے بیٹے محمد نو تفویض کی ہوئی ہے۔ تو حضور میں فقیر دوتے آپ دی انتہائی کرم نوازی ہے اور حضور میں کچھ مصر دے لوگ کچھ ایرانی ایلیمنٹ یہ اپنے خیمے دے وچ بیٹھ کے میری موجودگی دے وچ انہاں نے کچھ عجیب و غریب گلاں کیتیاں، میں انہاں تمام ساتھیاں لے کے حضور آپ دی خدمت وچ حاضر ہو گیا۔ حضور میں آپ دی خدمت وچ تمام حاضرین دی موجودگی سوال کر رہے ہیں، حضور امیر المومنین پیارے ابا جان جو جواب آپ عطا فرمائے سو میں محمد آپ دا پیارا فرزند ہمیشہ واسطے اپنے حرز جاں بنا دے سا۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم محبوب کریم علیہ السلام دے این سنت مبارکہ دے مطابق
اپنی اولاد امجاد دوتے کوئی باپ اتنا شفیق نہیں جتنا محبوب علیہ السلام شفیق ہیں، جتنے مولا کائنات شفیق ہیں۔ حضور مولا کائنات فوری طور پہ متوجہ ہو گئے اور فرمایا اے میری اکھاں دی ٹھنڈک دل دی راحت میرے پیارے بیٹے محمد دساؤ کیا تہاڈا سوال ہے، کیا بے چینی اور اضطراب ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا سوال آپ دی خدمت یہ ہے کہ من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء و رسول اور رسالت و نبوت فرد کامل ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسولان اعظام علیہ السلام تو بعد ساڑھے عقیدے دے مطابق تواڈی نظر دے افضل ترین ہستی کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ سبحان من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی اور خیر الناس سارے لوگوں میں افضل والا ہستی کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد میں علی بن ابی طالب دا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول تو بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان سبحان بخاری شریف پہلی جلسہ 538 کتاب المناقب وچ حدیث ہے اور بہت ساری کتب حدیث ہے اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مینتا ہے مذہب محقق ہے پیا۔ قال قلت ثم حضرت سیدنا محمد بن علی الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا دل میں عرض کی تھی حضور میں نے سمجھ آ گئی کہ آپ دے مبارک عقیدے کے مطابق انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد خیر اور افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات بابرکات حضور پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق دے ثم وقت ارشاد فرماؤ کہ تساں حضرت ابو بکر صدیق تو بعد کیڑی ہستی نو سب تو افضل ترین مندے ہو؟ قال عمر، فرمایا میرے بیٹے میں علی پاک دا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر تو بعد افضل ترین ہستی انتا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذات بابرکات۔ لگے دیکھو حدیث بخاری اور دیگر کتب وچ صحیح اسناد نال حدیث پاک آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا محمد الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ آپ فرمادن کہ میرے دل دے وچ فوراً خیال پیدا ہویا کہ اگر میں اسی طریقے دے سوال جاری رکھا کہ حضور پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہو گیا تھوڑے فرمان کے مطابق، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اگر میں پوچھتا سما کہ وہ تیسرا درجہ کس ہستی دا ہے تو یقیناً میرے پیارے ابا جان امیر المومنین حضور مولا کائنات سیدنا عثمان ذو النورین دا نام ہے۔ چونکہ آپ دا فرمان گرامی باقیاں تک پہنچاؤنا بھی مقصود ہے، دیگر لوگوں دی اصلاح کرنی مقصود ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں صورت سوال تبدیل کر چھوڑی، یعنی سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہما دی نورانی ذات بابرکات، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سے طریقے سے سوال کرا تو میرے دل وچ بار بار خیال پیدا ہونے لگ گیا کہ پیارے ابا جان امیر المومنین یقیناً تیسرا درجہ کہے اور ہستی واسطے نہیں سیدنا عثمان ذو النورین واسطے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ سارے گھراں وچ یہ چیز ہے، یہ عقیدہ ہے انہاں ہستیاں دے متعلق، عام مسلماناں دا ہی ذہن ہے پیا۔ تو آپ فرماندن کہ میرا ذہن چونکہ اس طرح منتقل ہو گیا کہ اگر اس سے طریقے سے سوال کرتا تو آپ تیسرا درجہ سیدنا عثمان ذو النورین دا ذکر کر سن، لہذا میں صورت سوال تبدیل کر چھوڑی اور میں عرض کی تھی حضور میں نے بالکل واضح پتہ چل گیا اور سمجھ آ گئی کہ آپ دے عقیدے دے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق، انہاں تو بعد حضرت عمر پاک، حضور ثم انت وقت حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تو بعد تو حدیث ذات بابرکات خیر الناس ہے، سب تو افضل ہے۔ قال لا ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نہیں میرے پیارے بیٹے اس طرح نہ کرو، میں نو افضلیت دی صف بندی اور کیٹاگری دی نہ لے کے آؤ، میں تا مسلمانہ دی جو ایک مسلمان ہوں پیا۔ حضور مولا کائنات دی ذات بابرکات ارشاد، حالانکہ جمہور دا مذہب ہے کہ جس پر سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی شہادت مقدسہ جمعہ والے دن 18 ذی الحج سن 35 ہجری ہو گئی، تو علل اطلاق سیدنا عثمان پاک دی شہادت مقدسہ تو بعد روئے زمین دوتے افضل ترین ہستی تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات بابرکات ہے۔ لیکن عاجزی و انکساری ہے، جس نے آپ دا نام لیا گیا تھا آپ نے فرمایا، عقیدہ پوچھا گیا تھا آپ نے شیخین کریمین رضی اللہ عنہ دی مبارک ہستیاں
امام ترمذی علیہ رحمت پوری ذمہ داری دے نال ارشاد فرما دین کہ اہل علم صحابہ کرام دی چو چاہے حضرت ابوبکر صدیق دی ذات بابرکات، سیدنا عمر دی ذات بابرکات. سیدنا عمر نے کتنے سفر فرمائے، بیت المقدس تک کا سفر فرمایا ہے، مشکل ترین حالات ہی سن 16 ہجری سفر فرمایا ہے، لیکن دو نمازوں آپ نے ایک وقت مسافرت دے باوجود جمع نہیں فرمایا. تو سارے محبوب علیہ السلام نے اپنا مقام محبوبیت، مقام قرب شرعی اختیارات ظاہر کرنے واسطے یا اپنی امت نو آسانی دیون واسطے کہ پیشی دا ٹائم جس نے بالکل آپ انتظار کرتے رہے نکلن دے قریب آ گیا تو اس تو پہلے پیشی دی نماز پڑھ کے جویں دعا تو فارغ ہوئے، پیشی دا ٹائم ختم، دیگر دا ٹائم داخل ہویا، محبوب نے دیگر دا ٹائم داخل ہو دے دیگر دی نماز پڑھ چھوڑی. تو اے ظاہراً جمع بین الصلاتین حقیقتاً جمع نہیں، کیونکہ پیشی اپنے آخری وقت ادا ہوئی، دیگر اپنے اول وقت وچ ادا ہوئی. اس تو علاوہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے کتھائیں بھی دو نمازاں نو جمع نہیں فرمایا سوائے حج دے موقع تے 9 ذی الحجہ. میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کئی سارے عزیزاں دا خیال اور انہاں دی زباناں دے سوال دا جواب یہ آندا ہے کہ ایمان لے عمل تو بعد اساں اہل ایمان دے سب تو پہلے کیڑی چیز فرض ہوندی ہے؟ تو کئی احباب فرماتے ہیں جی سب تو پہلے نماز فرض ہوندی ہے. تو میں عرض کرتا کہ نماز دا ایک حقیقی سبب فرضیت دا وہ حکم الہی اور امر الہی حکیم الصلاۃ، اور دوسرا سبب ظاہری ہے اور وہ ہے دخول وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن جیڑا بندہ پہلے غیر مسلم آئی پیا، ہن بھی مسلمانوں دے مقابلے غیر مسلم تے روئے زمین تے زیادہ ہیں پہ. ایک ایسا غیر مسلم ہے جڑا اسلامی تعلیمات تو متاثر ہو گیا اور صبح 10 بجے اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا. ان میں دساؤ صبح 10 بجے آج کل کیڑی نماز ہے جڑی کلمہ پڑھن تو فوراً بعد اودو تے فرض ہو سی؟ فجر دی نماز تا طلوع آفتاب دے نال دا ٹائم تا ختم ہو چکا ہے. یہ شخص صبح 10 بجے اسلام لے آ رہے پیشی داخل ہو سی جس نے سورج چلتا ہویا این نصف النہار تے آ کے جویں ہی مغرب دی طرف جھک سی اور اتنا مغرب دی طرف بڑھ ویسی جھک ویسی کہ ہر ایک چیز دا سایہ اصلی جڑا ہے وہ ظاہر ہو کے جس نے اگاں چل سی. سایہ اصلی دی تکمیل تو بعد سایہ دے اگاں چلن تو بعد فوری طور تے ظہر دا ٹائم داخل ہوئے سی. لیکن 10 بجے اپنے خطے دے وچ نہ فجر دا ٹائم ہے تے نہ پیشی دا ٹائم ہے. تقریبی تا 10 بجے تو پہلے فجر والی نماز آئی، 10 بجے تو بعد پیشی دی نماز، یہ قریبی ترین دو نمازاں دا ٹائم حاصل نہیں تو دیگر عشاء مغرب کا کیویں ہو سکتا ہے؟ لہذا جڑا بندہ 10 بجے مکمل کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، مومن اور مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا پیشی دی نماز سب تو پہلے پڑھنی ہے نا. پہلے سب تو پہلے کیڑا کم فرض ہوتا ہے علی ایمان ہوتے. 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 9 وچ یہ سوال دا جواب موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا تاکہ تسا ایمان لے آؤ اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام تے، اور ایمان لے آون تو بعد پہلا کام جڑا میں اللہ پاک نے تسا علیہ ایمان تے فرض کیتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، کلمہ پڑھ دئی ایمان لے آندی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ایسی تعظیم کرائے کہ کائنات وچ آج تک کسے دا ایسا ادب، کسے دی ایسی تعظیم نہ ہوئی ہوئے جیسا کلمہ پڑھن کے بعد اپنی پوری زندگی تسا میرے محبوب دا ادب اور تعظیم کرنی ہوگی. لفظ تعظیم خود عربی زبان دا لفظ ہے، عظم یعظم تعظیما فہو معظم. مصدر تعظیم جو مشتق کلمہ قرآن وچ موجود ہے. 17ویں پارے سورۃ الحج چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. من یعظم عظم یعظم. اللہ پاک چاہے تو محبوب دے ادب اور تعظیم واسطے ان فرماویا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. لیکن تُعَزِّمُوهُ نہیں فرمایا. تعظیم چ اللہ پاک نے مضارع دا صیغہ نہیں مشتق فرمایا بلکہ عزر یعزر تعزیرا وتعزروه. سب تو بڑے مفسر کہ جس وقت مفسرین کرام متاخرین فرمامن کہ قال الامام یا فیہ رأی الامام فسر الامام، اس آیت کی تفسیر الامام نے نہیں فرمائی. الامام نے نہیں فرمایا اس آیت کی تفسیر دے حوالے نہ. الامام دی رائے تفسیری یہ ہے اس آیت دے متعلق. آپ صاحب روح المانی اور تمام بعد والے علماء نو دیکھ رہے ہو
کہ جس نے مفسرین دی جماعت مطلقاً الامام دا لفظ آوے تو اس تو مراد کون ہو دن امام کبیر امام ابو الحسن محمد بن عمر فخر الدین رازی جڑے 600 اور 6 ہجری چ وصال فرمایا 606 ہجری چ آپ کا وصال ہے وہ امام فخر الدین رازی جنہاں نو ضرب المثل دے طور تے حضرت علامہ بھی کوٹ فرما رہے ہیں آپ فرماندے قرآن نو انج پڑھا کرو جویں اترا ہی تواڈے واسطے ہے سبحان اگر صرف لوگوں تک پہنچاون واسطے اس نو پڑھسو تو تواڈی ذات دے انوار اس طرح مرتب نہ ہو سکسن جس طریقے اللہ پاک چاہتا ہے آپ فرماتے ہیں جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول قرآن گرا کشا ہے ناراضی و کشاف سبحان اگر قرآن پاک دے ہر لفظ کی تحقیق دیکھنی ہو فنون دی روشنی صرف نہ منطق و فلسفہ تفسیری اصول اور جتنے باقی اصول جاری ہو دیں اور ضرورت ہویا کر دیے اور لغوی باسا تو اوت علامہ جار اللہ زمخشری دی تفسیر کشاف پڑھو اور اگر قرآن دے معانی سمجھ میں ہوئے تو حضرت علامہ اقبال فرمادن امام رازی دی تفسیر کبیر پڑھو لیکن فرمادن جب تک تیرے اپنے ضمیر دتے قرآن دا نزول نہ ہو رہے ہو سی تیری گرا کشائی نہ امام رازی کر سکتے نہ صاحب کشاف کر سکتے امام رازی نو اور جار اللہ زمخشری صاحب کشاف نو بطور خاص ذکر فرمایا حضرت علامہ اقبال نے وہ امام فخر الدین رازی فرماتے کہ میں اپنی عمر دا ایک بہت بڑا حصہ اس گل دی تحقیق تے خرچ کر چھوڑا کہ اللہ پاک جس نے باقی چیزاں شاعر اللہ اپنی نشانیاں اپنی آیات دے ادب احترام دا حکم دیندا ہے طرف سے تعظیم نازل فرماتا ہے لیکن جس نے قرآن پاک پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ادب دا حکم ارشاد فرماتا ہے تو اللہ پاک تعظیم نہیں بل تعزیر دا کلمہ اللہ پاک نازل اور سوال پیدا ہو گیا کہ تعظیم اور تعزیر دے وچ کیا فرق ہے آپ فرماتے ہیں میں اپنی عمر دا بہت بڑا حصہ اس سے تحقیق تے خرچ کر چکا آپ فرماتے ہیں میں دیہاتاں وچ گیا جڑے عرب بدوی لوگ ہویا کرتے ہیں دیہاتی لوگ بھیڑاں بکریاں اور جانور چراون والے میں انہاں دے نال کئی مہینے پیدل چلتا رہا تاکہ یہ لفظ ایو جے مطلب واسطے بولیں اور انہاں دی گفتگو تو میں سمجھ آ بنے کہ عربی زبان تعزیر اور تعظیم دے وچ فرق کیا ہوا کرتا ہے آپ فرما دیں اللہ پاک نے میری مدد فرمائی اور امام لغت عرب امام ابو الحسن علی بن عبد الاکبر المبرد جڑے کہ 270 ہجری دے وچ بغداد وصال فرما رہے ہیں فرمایا امام مبرد دی تحریر میرے سامنے آ گئی من جدہ وجدہ جڑا کوشش کر سی اللہ پاک اس کو مطلوبہ چیز عطا فرمائے سی تو فرمایا میں نے کامیابی برہتم من عمری عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ اس سے لفظ کہ تعزیر اور تعظیم فرق کیا ہے اس سے بھی تلاش میں اپنی عمر کا اتنا حصہ خرچ کر چکا اور بالآخر اللہ نے میری مدد فرمائی فرمایا تعظیم ایسا عمل یا ایسے الفاظ کہ جڑے قابل عزت ہستی دی عظمت دے دلالت کریں والد گرامی آمن سارے دے سامنے اگر بیٹا والد دے استقبال واسطے کھڑا ہوئے سی تو ایسا عمل ہے جس نے والد دی تعظیم دے دلالت کی کہ ہستی قابل تعظیم ہے اس بندے واسطے یہ کھڑا ہو گیا تو ایسے الفاظ استعمال کرنا ایسا عمل کرنا کہ قابل عزت ہستی دی عظمت جڑی ہے باقی لوگوں دی نگاہ وچ واضح ہو بنے اس نو تعظیم آکھا ویندا ہے لیکن فرمایا تعظیم اور تعزیر عربی زبان فرق ہے کہ التعظیم ہی مطلق التعظیم ہے والتعزیر ہی المبالغہ فی التعظیم ہے تعظیم ہر ایک دا ادب کرنا عظمت تے دلالت کرنے واسطے کوئی عمل یا الفاظ آکھ چھوڑنا لیکن تعزیر دا لفظ اتھے آسی جتھے ادب اور تعظیم پورے مبالغے دلال پائے ویسے اس وقت امام راضی فرما دیں سورہ فتح دے انہا مبارک الفاظ کا معنی ہے وَتُعَزِّرُوهُ اے تُبَالِغُوهُ فِي التَّعْظِيمِ کہ ایمان والے ہو کلمہ پڑھن تو بعد پڑھتے نماز روزے حج زکاة جہاد قربانیاں ہر چیز اپنے اپنے وقت بعد چوسی ایمان لے عمر تو بعد میں اللہ دی طرف پہلا فریضہ تو آڑے ہوتے تو بالغوہ فی التعظیم میرے محبوب دا ایسا ادب اور ایسی تعظیم کرائے ہر دیکھن والے رو دی پورا مبالغہ نظر آ رہے آج کل کئی بڑے بڑے جناب
ساڑھے اساتذہ اکرام پروفیسرز حضرات بڑے بڑے لیکچرار دیگر مکاتب ہے فکر دے علماء اساں جمہور علیہ اسلام اہل سنت و جماعت جڑے اولیاء اللہ دے مبارک نورانی آستانیاں دے نال تعلق رکھتے ہیں ساڑھے وچوں ہر سنی مسلمان دا محبوب کریم علیہ السلام دے سچے نائبین اور ورثاء اولیاء اللہ الکاملین دے روحانی مراکز نال ربط ہویا کرتا ہے کسے دا تعلق آستانہ عالیہ مقدسہ سیال شریف دے نال ہے کسے دا تعلق حضور پیر پٹھان لجپال غریب نواز دے آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ توسہ مقدسہ دے نال ہے کسے دا تعلق حضور پیر بارو کریم رضی اللہ تم دے نال ہے ساڑھے وچوں کسے دا تعلق الحمدللہ تعالی حضرت سیدنا سید المکاشفین امام الواصلین مجدد خطہ تھل کہ جس وقت بڑے بڑے مبلغین بھی جڑے آدھے اسا مبلغ اسلام ہے کہ انہوں نے تھل دے علاقے دے وچ جس نے ہندوؤں دی کثرت غیر مسلمان دی کثرت انتظامی امور انگریزاں دے کولوں اور کلمہ حق آکھنا اتنے مشکل علاقے دے وچ بن کے اس نے اپنی جان ہتھیلی تے رکھنا اترا دے بھائی اگر اس وقت مسلماناں دے ایمان نو بچایا اور اسے نال نال کئی ڈاکوؤں نو کئی ظالماں نو توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ جو واصل کیتا ہے اور کئیاں نو مقام کمال تک پہنچائے اور لا تعداد غیر مسلمانوں اسلام کلمہ پڑھا کے قیامت تک اس پورے خطے نو اسلام دے نال روشن اور منور کر چھوڑا ہے تو حضرت سیدنا خواجہ خواجگان لجپال کریم خواجہ غلام حسن پیر سباق رضی اللہ عنہ دی ذات مبارک الحمدللہ تعالی اس ساری خوش قسمتی ہے کہ سانو اللہ نے ایسے گھران وچ پیدا کیتا ہے کہ سارا کسے نہ کسے روحانی مرکز نال جتے شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے معرفت بھی ہے حقیقت بھی ہے ایسے مبارک مراکز نال جڑا سا مسلمان تعلق رکھتے ہیں جمہور امت جمہور علیہ اسلام کہ آج بھی اگر آپ بالکل سروے ہو چکا ہے 1.5 ارب ہے تقریباً مسلمانوں کی تعداد پوری روئے زمین تے اور 1.5 ارب جو جس نے فیصد تے آنے ہیں نا جی تو تمام مسلمان کلمہ گو لوگاں دے مکاتب فکر دی تعداد کٹو جا تو اوسط اور ریشوے نکل دے کہ ہر 100 مسلمانوں وچوں اج بھی 86 مسلمان سنی پکے مسلمان یا رسول اللہ سبحان اولیاء اللہ دے روحانی مراکز دے نال اور آستانے دے نال تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں میرے دوستو اساں جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ الکاملین دے غلام اج اساں جس نے محبوب دا نام پاک آندا ہے جس ادب و تعظیم انگوٹھے چوم کے اکھا دے سارے علماء سارے پیران نظام مشائخ نظام سارے مقتدیان ملت پیشوایان امت جس وقت نبی پاک رسول دی شان بیان کرتے ہیں تو مختلف آوازاں آمن لگ میں دیا کہ جناب یہ سنی مسلمان یہ تو نبی پاک علیہ السلام دا ادب اس طرح کرتے ہیں آپ دیاں شانائیں غلوب تو کام گنتے ہیں مبالغے تو کام گنتے ہیں یہ جی نبی علیہ السلام دی بارگاہ ایک دستے معاملے دے مبالغہ کرتے ہیں میرے دوستو اساں پریشان نہیں ہوں دے اساں اللہ تعالیٰ تا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے شکر سانو ہی جماعت پڑھائے کہ جڑا محبوب دا ادب کروں تو لوگ آدھے ہیں مبالغے دنا کیونکہ اگر مبالغہ نہ پایا ویسی ادب اور تعظیم اور ذکر محبوب تو اسے روح ہو دے مبارک قرآن دے حکم دے عمل کس طرح ہو سبحان 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 تو صرف ادب نہیں جس طریقے تقویت الایمان دسایا گیا کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے لہذا وہ بڑے بھائی اور ہمارے اوپر چونکہ وحی نہیں اترتی لہذا ہم چھوٹے بھائیوں کے قائم مقام اس کا مطلب ہے کہ جس نو اے لوگ اپنا بڑا بھائی جان چاہتے ہیں وقت انہوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ادھر وحی اترتی ہے یہ کتوں ختم نبوت نو زندہ کیتا ہے تو استاد خادم حسین رضوی صاحب اللہ سبحان تساں تا 1870 دے وچ کانفرنس ہوئی کیپیٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام دے بانی ادارے دی اور تھنک ٹینکس دی 1870 حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کانفرنس سنا خود میونک یونیورسٹی جرمنی دے جس نے فلسفہ دے پی ایچ ڈی اور ماسٹر دے ڈگری لون گئے فرمایا ٹاپ سیکرٹ انہاں دی فائلز وہ تک کدے بھی ظاہر نہیں ہوندیاں لیکن جرمن دا اس نے بھی قانون آئی کہ عمومی جڑیاں چیزاں ہوندیاں اپنے ملک یا دیگر دنیا دے متعلق وہ 20 سالہ بعد شائع کردن فرمایا میں کتنی فائلات تے آگا اج بھی حضرت علامہ دا سب تو پہلا مجموعہ کلام پانگے درا پڑھو اودی ہیڈنگ اور عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا تو 1870 ہوئی ہے 1877 حضرت علامہ اقبال دی ولادت ہے
وہ فرماتے ہیں میری پیدائش کو بھی 7 سال پہلے کاروائی ہو چکی ہے ہاں جی کہ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام تیسری دنیا اور جتنی دنیا دے ممالک ان پر دے غریباں دے خون پسینے دی کمائی نو نچوڑنا ہے غریب ممالک دے جتنے مادنی وسائل انہوں نے سارے نو کھچ گرنا ہے اور اس نظام واسطے مذہب چونکہ سب تو بڑی رکاوٹ ہے لہذا ہندوؤں واسطے اے پلانے گے سکھاں واسطے بدھاں واسطے پکے مذہبی یہودی عیسائیاں واسطے اور علامہ فرماتے ہیں مطلب مسلمانہ دا بھی پچھلا 1300 سالہ طریقہ کار دا انہاں مطالعہ کر کے یہ نتیجہ مرتب کیتا ہے کہ مسلمانہ دے جب تک عشق مصطفیٰ اور جذبہ جہاد ہے اسا مسلمانہ نو شکست نہیں دے سکتے اس وقت انہوں نے سارے بارے پلاننگ کی تھی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو وہ دو چیزاں تو انہوں نے حملہ کیتا ہے پہلا سارا عشق مصطفیٰ کریم کہ محبوب دے متعلق آپ دی ذات بابرکات آپ دیا شانہ نو اتنا متنازع بنا چھوڑو کہ انہاں دے جسم جڑی عشق محبوب دی روح ہے اس روح نال انہاں دے جسم دا تعلق ختم ہو ونجے یا انتہائی کمزور ہو ونجے مطلب اسا سلام پیش کرتے ہیں حضور پیر سواگ جتنے فتنہ وہابیت ہو گیا اگر آپ خود نہ چل سکے نا آپ فرمائے دن علماء نو بلاؤ میرے محبوب دی شان و عظمت کا دفاع ہے میں نو 4 پائی تے لٹا کے چلو لیکن میلاد مصطفیٰ محبوب دی یا حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ محمد عبداللہ پارو کریم جنہ ہستیاں دی تربیت پیر سواگ نے فرمائی جنہ ہستیاں دی تربیت پیر پٹھان نے اگر روحانی آستانے نہ ہوئے نہ پاکستان وجود ہی چاہویا نہ اج کلمہ اس طریقے ہویا سارا فیضان اولیاء اللہ الکاملین ہے پاکستان میرے دوستو اساں تا اس چیز تے اللہ دا شکر ادا کر دے ساڈا حسین نہیں جڑے اے لکھنا 1870 وچ کانفرنس ہوئی 1879 دے وچ بانی دارالعلوم دیوبند دی وفات ہے اور اس نے اپنے مرن تو 7 سال پہلے 1872 وچ تحذیر الناس کتاب لکھ چھوڑی کہ خاتم النبیین آخری نبی کے معنی میں لینا زمانی طور پر یہ تو عوام کا ذہن ہے عوام کا خیال ہے اور اہل علم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہوا کرتے اور بالفرض اگر نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک ظاہری میں آپ کی حیات طیبہ دنوی یا اب آپ کے وصال کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دروازے کھول چھوڑے سارے میرے دوستو نہیں محبوب علیہ السلام دا ایسا تعظیم نہیں جڑا گاؤں دے ایک چودھری دی تعظیم ہویا کرتی اور نمبردار صاحب دی تعظیم ہوتی ہے ایسی تعظیم نہیں کہ جڑی والد دی ہوتی ہے یا بڑے بھائی دی ہوتی ہے ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب یا صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان نہیں قرآن نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ ایمان لے امر تو بعد جڑا پہلا فریضہ توڑ تے آئے دوسی میرے محبوب دی تعظیم اور ادب ان کرائے ہر دیکھن والے نو دی پورا مبالغہ نظر آئے سبحان جس طریقے حضرات صحابہ کرام دی مبارک ہستیاں تعظیم کرتی ہیں نماز روکنی پویا عبادت روکنی پویا روک دیں دیں لیکن ادب محبوب اچ کمی نن آون دیں اور اگو فرمایا کہ اپنی ذات دی حد تک تساں پورے مبالغے دینا آج تک ایسی کسی دی تعظیم اور ادب نہ ہو جیسے میرے محبوب دے تعظیم اور ادب رکھ سے اور فرمایا تعظیم و ادب دنال اگلا فریضہ ہے آخری گل میں عرض کریں وَتُوَكِّرُوهُ سبحان اور اپنی زندگی دوچ آخری سانس تک ہر او کم کر دے روائے جس دنال باقی دنیا دی نظر دے وچ میرے محبوب دا وقار ہمیشہ بلند ہوندا رہے سبحان وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تعظیم مبالغے نال کرائے ہر ایک نو مبالغہ نظر آوے محبوب دے معاملے وَتُوَكِّرُوهُ وَكَّرَ يُوَكِّرُ تَوْقِيرًا اور ہر لمحہ اپنی زندگی دے وچ ہر او گل کیتی کرائے ہر او کم کیتا کرائے جس دے نال میرے محبوب دا وقار لوگاں دی نظر وچ بلند تر ہوندا چلا اساں ایسی گل کرنی جائز ہی نہیں ایسا کم کرنا جائز نہیں اگر اساں اج اپنے کاروبار دے وچ ڈھلے اور سست ہوئے سو ٹائم تے اپنی دکان نہ کھول سو ٹائم تے اپنا ٹریکٹر نہ چلے سو ٹائم تے اپنی ڈیوٹی تے نہ پہنچ سو اگر اساں معاشرے دے وچ اور دنیا دے وچ معاشی طور تے کمزور ہوئے سو اور سانو آئی ایم ایف دی طرف اور غیر مسلمہ دی طرف
دستے سوال دراز کرانا پوسی، اور وہ ایسی لالچی قومن، وہ انسانیت دا خون نچوڑن والے، انسانیت کو فلاح دیون والے نہیں، ہر معاملہ پہلے اپنا مقصد پیش نظر رکھ دینا۔ وہ سارے کو ایسے ایسے قوانین وقت منظور، کدے وہ ختم نبوت تے ڈاکے پڑھن دن، اور کدے وقت وہ تو پتہ ہے کہ جس طریقے اج کل ایک بل دی بحث چل رہی ہے پاکستان وچ۔ میرے دوستو، اسلام دے یہ لوگ چکے اسلام دا علم نہیں رکھتے، اور اساں لوگ بھی بڑے سست ہیں۔ بس ساری مذہبی قیادت دا، مشائخ نظام علماء اکابر دا پہلا فریضہ اور ساری جماعت اور تنظیمہ دا کہ اساں اپنے علاقے دے ایم پی اے صاحب دے کولوں ٹائم لو، ملاقات کرو، ووٹ اساں دینے ہیں۔ تو لوگ تا دنیا دے معاملات چلاؤن واسطے دے دیں، لیکن تواڈے جیسے متقی پرہیزگار لوگ ہمیشہ اس بندے دا انتخاب کر دیں کہ دنیا ساری اگر کوئی تھوڑی کمزور بھی ہوئے، لیکن سارا ایمان اور سارے دین نو کوئی کمزوری نہ لاحق ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اساں انہوں قائل کرو کہ جناب والا مسئلہ اس طرح ہے شریعت دا۔ اسلام وچ مرد دے حقوق کیا ہیں، عورت دے حقوق کیا ہیں، مسلمان دے کیا ہیں، غیر مسلم۔ ساڈا آئین 1973 دا جتنے مسلمان غیر مسلم پاکستانی سوائے مرتدین قادیانیہ دے، کیونکہ وہ تو سارے آئین نو بھی نہیں مندے، شریعت دے وچ ضرورت ہے دینی ختم نبوت دے منکر ہون دی وجہ تو مرتد انہاں دا معاملہ جدا ہے، انہاں تو علاوہ تو باقی جتنے مذاہب اقوام ہیں ساڈا عمرانی معاہدہ ہے آپس وچ ایک دوجے دے حقوق۔ اور اج نہیں، احادیث صحیحہ وچ فقہ دی تمام کتاباں وچ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی اسلام آیا ہوئے یا آج علماء دین دی گل کر رہے ہوئے۔ فتاوی عالمگیری سلطان مفی الدین اورنگزیب عالمگیر دے حکم دتے بطور مسودہ قانون اسلامی فقہ حنفی دی روشنی 500 علماء نے مرتب کی آئی، جڑی 350 سال انگریزاں دی آمد تو پہلے بر صغیر وچ بطور قانون نافذ رہی ہے۔ ساری فقہ دی کتاباں باقاعدہ حکمرانہ دے، قاضیاں دے، ججز دے زیر استعمال ہیں۔ اج میں گزارش ہے کرساں عرس مبارک جس نورانی پاکیزہ اتنے بڑے عظیم مسلمانہ دے اجتماع ہوئی کہ میرے دوستو، اگر کوئی مرد اور عورت تو ہٹ کے تیسری قسم دے نال اگر کوئی تعلق رکھتا ہے، کوئی مخنث ہے، اس دے بارے تا اتنی احادیث کریمہ میں چنہ دے حقوق دا بھی بیان ہے۔ ریاست اسلامی دوتے مخنث لوگ جنہوں نے تساں ہجڑ آگ دیو، نہ مردوں بھی شامل نہ عورتوں بھی مکمل شامل، نبی پاک علیہ السلام رحمت اللہ العالمین نے باقی تمام دے نال نال اگر سب تو پہلے انسانیت ہے انہاں واسطے عزت و آبرو مندانہ مقام قائم فرمایا ہے، تو او ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان ہے۔ اللہ۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین درختاں تک دے حقوق جس مذہب وچ بیان ہوئے، ہاں جی میرے دوستو، اساں اج غیراں کول اڈاپٹ کرو قانون، اساں نہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سبحان اللہ۔ لہذا محبوب دا وقار کنیا بلند ہو سی اگر اساں مقروض ہو سو، اگر اساں چوریاں کرسوں تو کیا محبوب دا وقار نہیں؟ وتوکے روح ایک کہ اپنے کردار اور عمل ایسا کرنا ہے پوری دنیا دے وچ کہ محبوب دا وقار کہ اے غلام مصطفیٰ ہے، محبوب دا وقار بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کہ اساں اپنے الفاظ اعمال اس طریقے نال معاملات چلاونے اور محبوب دی نسبتاں، وہ چاہے آپ دے نال وقت نسبت رکھتا ہوئے، وہ جغرافیے دے وچوں کوئی حصہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ دی آپ نال نسبت ہوئے، آپ دی آل طیب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی نسبت ہوئے، آپ دے پیارے صحابہ کرام دی نسبت ہوئے، اسا او طرز عمل اختیار کرنے وقت وقت کے روح ہو کہ ہر دیکھن والے دی نظر سارے محبوب دا وقار مسلسل بلند ہوئے۔ اور ہن ماہ مقدس ربیع الاول شریف آ رہے ہیں تو حضور شاہ صاحب بالکل واضح پیغام پر حق عطا کر رہے ہیں، محبوب دے وقار نو بلند کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اسا ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام عام کر سو۔ پورا سال عام ہوندے ورفعنا لک ذکرک، لیکن خصوصاً جڑا ایک دن یا 2 دن تو بعد 1444 سن ہجری دا ربیع الاول شریف آ رہے ہیں، اپنے گھراں تے میلاد دے جھنڈے لے سو، بینر لے سو، چراغاں کر سو، اور اساں علماء دی اس دعا نو حاصل کر سو جڑی صدیاں پہلے ساری کتاباں چاہ رہے ہیں کہ رحم اللہ عمران اتخذا لیالیا شہر مولد ہل مبارک اعیادن۔
امام احمد بن محمد کسلانی جڑے 923 ہجری وصال فرما رہے ہیں آج تو 550 سال پہلے آپ فرماندے میری تا ہر اس مرد مسلمان دے حق کی دعا ہے کہ ربیع الاول شریف دا ہک نہیں اتخذا لیالیہ شہر مولد المبارک کہ جی میں محبوب علیہ السلام دے میلاد مبارک دا مہینہ آوے لیالیہ ہر رات اپنے گھر دوتے اس طرح چراغاں کرے اور اس طرح برقی کمکمے اور جناب لائٹنگ کرے کہ جیڑا غیر مسلم گزرے وہ آکے اس گھر والے تو عید منا رہے ہیں ایک مہینے واسطے پر میں ایسے مرد مسلمان دوتے میں دعا کرنا اللہ اپنی رحمت دا نزول اللہ پاک صاحب عرص ہستی دے درجات بلند فرماوے میں بہت آپ کا وقت لے رہے اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے وما علی شاہ